السلام علیکم۔ دوسری صبح راجہ نواز نے فون پر کہا، اس خفیہ ہاتھ سے میری گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ مجھ سے رابطہ ہونے سے پہلے اس نے میرے بارے میں مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کی ہیں۔ اس کے جاسوس میرے اس گھر تک پہنچ گئے تھے جہاں میں یونیورسٹی جانے کے دنوں میں رہا کرتا تھا۔ خفیہ ہاتھ بہت محتاط ہے، آئندہ مجھے مزید آزمائے گا۔ اس کی 3 خفیہ ایجنسیاں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ہیں۔ اس نے تینوں ایجنسیوں کے پتے، ان کے انچارج کے نام اور فون نمبرز دیے ہیں۔ مجھے ان سب سے ملاقات کرنے کو کہا ہے۔ آج میں کراچی والی خفیہ ایجنسی میں جاؤں گا، پھر تمہارے پروگرام کے مطابق لاہور اور اسلام آباد کا رخ کروں گا۔ کیا تم نے بتایا ہے کہ تنہا نہیں رہتے، تمہارا ایک ساتھی بھی ہے؟ ہاں، میں نے ایک ساتھی کا فرضی نام عمران بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ میرے سائے کی طرح چھپا رہتا ہے، مصیبت کی دھوپ میں نظر آتا ہے، صرف مجھے نظر آتا ہے، کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تم نے اچھی بات کہہ دی۔ تمہاری نگرانی کرنے والے ساتھی کو تمہاری حفاظت کے لیے چھپ کر رہنا چاہیے، لیکن وہ فرضی ساتھی عمران کون ہوگا؟ کبھی میں اور کبھی فرمان تمہارے باڈی گارڈز بن کر چھپے رہیں گے۔ کراچی کی خفیہ ایجنسی والوں سے ملاقات کر کے دوسرے دن لاہور چلے جاؤ، پھر یہاں اسلام آباد چلے آؤ۔ انہوں نے فون بند کر کے مجھ سے کہا، تمہاری امی کسی دن ہم سے ملنے کراچی آنے والی تھیں، انہیں فون پر بتا دو کہ تم یہاں ہو اور آج شام تک ان کے پاس لاہور پہنچ رہے ہو۔ میں نے امی سے فون پر کہا، میں آج شام تک آ رہا ہوں، آپ کہاں ہوں گی؟ انہوں نے خوش ہو کر کہا، آج اتوار ہے، میں چھٹی کرنے اور آرام کرنے کے لیے پرائیویٹ کاٹیج میں آئی ہوئی ہوں، تم یہیں آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں وہیں آؤں گا۔ حمزہ کہاں ہے؟ یہاں میرے قریب ہیں، آپ بات کریں۔ حمزہ صاحب نے فون لے کر انہیں سلام کیا، پھر کہا، آپ کی دعاؤں سے ہم بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ ناکامیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر ناکامیوں کو برداشت کرنے اور ان ناکامیوں سے سبق سیکھنے والوں کو کامیابیاں ضرور حاصل ہوتی ہیں۔ درست کہتے ہو۔ کیا فرمان کے ساتھ آ رہے ہو؟ نہیں آ سکوں گا، یہاں بہت کام نکل آیا ہے۔ نیک بخت کو الیکشن میں ناکام کرنے کے لیے آج ہی سے ضروری اقدامات کر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، ملاقات پھر ہو جائے گی، پہلے کام کرو۔ فرمان کو ابھی روانہ کرو گے تو وہ شام تک میرے پرائیویٹ کاٹیج تک پہنچ سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی ناشتہ کر کے روانہ ہو جائے گا۔ میں ان کے پروگرام کے مطابق ناشتہ کر کے روانہ ہو گیا۔ حمزہ صاحب نے ایک MNA سے فون پر رابطہ کیا، پھر کہا، تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں جانتا ہوں اور یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آج سے تم آزاد ہو۔ نیک بخت تمہیں ویڈیو فلم اور تحریری بیان کے ذریعے اپنے دباؤ میں نہیں رکھے گا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ کیسے جانتے ہو کہ نیک بخت نے مجھے اپنے دباؤ میں رکھا ہے؟ یہ نہ پوچھو میں کون ہوں، ابھی نیک بخت کو فون کر کے اتنا کہو کہ وہ تمہارے تحریری بیان کی ایک فوٹو سٹیٹ کاپی اور ویڈیو فلم کا کوئی ایک سین کسی دوسرے کیسٹ میں ریکارڈ کر کے دے دے۔ اگر وہ بہانہ کرے کہ یہ چیزیں دوسرے کسی شہر میں ہیں تو وہ تمہاری تحریر کو فیکس کر کے یہاں منگوا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سمجھ لینا کہ اس کے پاس اب تمہاری کوئی کمزوری نہیں رہی۔ پچھلی رات سے نیک بخت کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھی سیکرٹری اور تمام مشیر جاگ رہے تھے۔ وہ اپنے سراغ رسانوں کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سراغ نہیں مل رہا تھا کہ اس کی خوابگاہ میں کون آیا تھا، کب آیا تھا۔ وہ تجوری کا سامان لے گیا اور اسے کسی نے کیوں نہیں دیکھا۔ اس کے محل میں بڑے چھوٹے ملازمین، سیکیورٹی گارڈز، سیکرٹری اور تمام مشیر حضرات سب ہی سہمے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا تھا جیسے محل میں زلزلہ آ گیا ہو۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر سنا، پھر نیک بخت سے کہا، سر MNA رفیق صاحب کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نیک بخت نے ناگواری سے ریسیور لے کر کہا، رفیق کسی دوسرے وقت فون کرو، ابھی میں بہت پریشان ہوں۔ جسٹ اے منٹ، بات بہت اہم ہے، آپ سن لیں۔ جلدی بولو۔ میرا جو خفیہ تحریری بیان آپ کے پاس ہے اس کی فوٹو سٹیٹ کاپی مجھے آدھے گھنٹے کے اندر چاہیے، اور میں اپنی تسلی کے لیے اپنی ویڈیو کا صرف ایک منظر دیکھنے کے لیے ابھی آ رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولا، میں یہاں اہم معاملات میں الجھا ہوا ہوں اور تم مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہو۔ یہ باتیں تم کسی دوسرے وقت کر سکتے ہو۔ آپ جن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں انہیں دور کرنے میں آپ سے تعاون کروں گا، لیکن آپ میرا مطالبہ بھی پورا کریں۔ بات سمجھا کرو، تمہاری وہ چیزیں کراچی میں ہیں،
کوئی بات نہیں، میرے تحریری بیان کو کراچی سے فیکس کرنے کا حکم دیں، میرا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ تم اپنے مطالبات کے سلسلے میں ضد کیوں کر رہے ہو؟ آپ میرے معمولی سے مطالبات پورے کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ رفیق، پہلے تم مجھ سے ایسے انداز میں گفتگو نہیں کرتے تھے، اب تمہارے تیور کیوں بدل گئے ہیں؟ میں پارٹی بھی بدل سکتا ہوں، آپ الیکشن کے نازک موڑ پر کھڑے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر اپوزیشن والوں کا بول بالا کر سکتا ہوں۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ بلیک میل ہونے والے ایم این اے رفیق کو کسی طرح اہم دستاویزات کی چوری کا علم ہو گیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، پلیز 1 گھنٹے تک صبر کرو، میں تمہیں خود ہی فون کروں گا۔ کوئی بات نہیں، 1 گھنٹے میں قیامت نہیں آ جائے گی، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ اس نے ریسیور رکھ کر اپنے مشیروں کو دیکھا، پھر کہا، آپ حضرات نے فون پر ہونے والی باتوں سے اندازہ کیا ہوگا کہ ایم این اے رفیق تیور بدل کر بول رہا ہے، وہ ہماری پارٹی چھوڑنے کی بھی دھمکی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے میرے سیف سے چرائی جانے والی چیزوں کے بارے میں کسی سے کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ ایک مشیر نے کہا، جناب عالی، کسی سے کیا؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ واردات امیر حمزہ نے کی ہے، اور اس نے رفیق کو سمجھایا ہے کہ وہ آئندہ آپ کے دباؤ میں نہیں رہے گا۔ اسے انیلا کی ہلاکت کا یقین ہو چکا ہے، اس نے انتقاماً ایسا کیا ہے، مجھے معلوم تھا وہ جواباً مجھے بھی ہلاک کرنا چاہے گا، پھر سیاسی طور پر مجھے نقصان پہنچائے گا۔ او گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے بیڈ روم کے سیف تک پہنچ کر مجھے سیاسی طور پر اس قدر کمزور کر دے گا۔ دوسرے مشیر نے کہا، 3 ایم این اے اور 2 ایم پی اے آپ کے دباؤ میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے 3 اور دوست ایم این اے کو آپ کا حمایتی بنا دیا تھا۔ آئندہ اسمبلیوں میں اکثریت حاصل کرنے کی جنگ لڑی جائے گی تو یہ 6 ایم این اے ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمارے حمایتیوں کی تعداد کم کریں گے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی، سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر سنا، پھر نیک بخت کی طرف سے بڑھا کر کہا، چودھری سلامت علی آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ نیک بخت نے ریسیور لے کر اس کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مشیروں سے کہا، یہ چودھری بھی ہمارے دباؤ میں تھا، معلوم ہوتا ہے یہ بھی رفیق کی طرح تیور بدلنے والا ہے۔ مشیروں نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ نیک بخت نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہیلو چودھری صاحب، مجھے کیسے یاد کیا ہے؟ وہ دوسری طرف کی باتیں سنتے ہوئے اپنے مشیروں کو اشارے سے سمجھانے لگا کہ چودھری سلامت علی بھی پٹڑی بدلنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پھر اس نے فون پر کہا، چودھری صاحب آپ صرف اتنا بتا دیں کہ کون آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ آپ دشمنوں کی چال میں آ رہے ہیں، جبکہ میں ابھی اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا آپ ہی کا ذکر کر رہا تھا کہ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں ہم اپنی حکومت بنائیں گے تو آپ کو کسی بہت اہم شعبے کا وزیر بنائیں گے۔ آپ کی عنایت ہے جو ایسا سوچ رہے ہیں، لیکن جب حکمران بنے ہوئے تھے تب آپ نے وزارت تو کیا 50 لاکھ کا قرضہ بھی نہیں دلایا۔ آپ جانتے تھے کہ ہم آپ کے دباؤ میں رہیں گے، ہمیں کچھ حاصل نہ ہو تب بھی آپ کی اکثریت توڑ کر اپوزیشن والوں سے نہیں ملیں گے۔ چودھری صاحب آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، یہ تو میں کئی برسوں سے سمجھ رہا ہوں۔ آج مجھے زنجیریں توڑنے کا موقع مل گیا ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں میرے ساتھ دوسرے دباؤ میں رہنے والے بھی آپ کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ اس اجنبی نے فون پر مجھے کہا تھا کہ میری کوئی کمزوری اب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی ہے۔ اس نے درست کہا تھا، اب آپ ہمارے لیے ایک کھوٹے سکے ہیں۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ نیک بخت نے غصے میں ریسیور ایک طرف پھینک دیا۔ پھر سیکرٹری سے کہا، خفیہ ہاتھ سے بات کراؤ۔ ایک مشیر نے کہا، آپ ضرور خفیہ ہاتھ سے گفتگو کریں، لیکن امیر حمزہ نے جو نقصان پہنچایا ہے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ خفیہ ہاتھ آپ کو صرف دولت اور طاقت دے سکتا ہے، اپنے وسیع ذرائع اور اختیارات کا سہارا دے سکتا ہے، ورنہ وہ بھی آج تک امیر حمزہ کو نہ قابو کر سکا اور نہ ہی کسی مرحلے پر اسے پسپا کر سکا۔ میں سمجھ رہا ہوں، خفیہ ہاتھ بھی میرا آج کا نقصان پورا نہیں کر سکے گا، نہ چوری شدہ اہم چیزیں واپس دلا سکے گا اور نہ ہی امیر حمزہ کا محاسبہ کر سکے گا، لیکن وہ کوئی کارآمد مشورہ دے سکتا ہے۔ سیکرٹری نے ایک موبائل فون بڑھاتے ہوئے کہا، خفیہ ہاتھ کا سیکرٹری لائن پر ہے۔ نیک بخت نے فون کو کان سے لگا کر کہا، میں نیک بخت بول رہا ہوں، صاحب سے کہو بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسے انتظار کرنے کو کہا گیا، پھر خفیہ ہاتھ کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، اہم مسئلہ کیا ہے؟ وہ بتانے لگا کہ امیر حمزہ پچھلی رات اس کے سیف سے اہم دستاویزات، آڈیو، ویڈیو
اور مائکرو فلمیں چرا کر لے گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 6 MNA اور 4 MPA اس کی بلیک میلنگ سے آزاد ہو کر اپوزیشن پارٹی میں چلے جائیں گے۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، اس سے پہلے انیلا تمہارے سیف سے ہمارا خفیہ معاہدہ چرا کر لے گئی تھی، اب ویسی ہی چوری دوبارہ ہوئی ہے۔ تم کیسی کمزور سیکیورٹی رکھتے ہو، میں نے تمہیں پہلی غلطی سے بچایا، چوری ہونے والے خفیہ معاہدے کو واپس حاصل کیا، انیلا اور تمہارے اسکینڈل کو ختم کرانے کے لیے انیلا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا۔ اب کیا سمجھتے ہو، میں امیر حمزہ کو بھی ختم کر دوں گا؟ کیا وہ کبھی قابو میں آیا ہے؟ فرض کرو اسے ہلاک کر دیا ہے، کیا اس کی ہلاکت کے بعد چرائی ہوئی وہ اہم دستاویزات واپس ملیں گی؟ وہ تمہارے خلاف سنگین بدعنوانی اور کرپشن کے ثبوت لے گیا ہے۔ اب سر پکڑ کر بیٹھے رہو اور اقتدار کی کرسی کو خواب میں بھی دیکھنا چھوڑ دو۔ سر، مجھے ایک موقع اور دیں، کچھ عرصے کے لیے راجہ نواز کو میری خدمات کے لیے چھوڑ دیں، میں دوسری چالیں چلوں گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری دوسری چالوں کی تفصیلات سنوں۔ راجہ نواز کو اپنی خدمات کے لیے رکھو، میں بعد میں نتائج معلوم کروں گا۔ میں اسے کہتا ہوں وہ ابھی تم سے رابطہ کرے گا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ نیک بخت نے اپنا فون آف کر کے سیکرٹری کو دیا۔ ایک مشیر نے کہا، موجودہ الیکشن میں آپ کی پوزیشن اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے کہ آپ کے خلاف جتنے دستاویزات چوری کیے گئے ہیں وہ واپس مل جائیں۔ کیا راجہ نواز وہ دستاویزات واپس لا سکے گا؟ ابھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ذہن خالی ہو گیا ہے، میں سوچنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد راجہ نواز نے فون پر رابطہ کیا۔ نیک بخت نے اسے سیف سے چوری ہونے والے دستاویزات کی اہمیت بتائی، اس چوری کے باعث اسے جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا، پھر امیر حمزہ کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ راجہ نواز نے کہا، ہم میں سے کوئی امیر حمزہ کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا ہے، اسے تلاش کرنے کی کوششیں کی جائیں گی تو الیکشن کی تاریخ سر پر آ جائے گی۔ کیا آپ امیر حمزہ کو تلاش کرنے میں وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اسے ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ میں اسے اپنے خلاف زہر اگلنے کا موقع دوں گا، کیونکہ میرے خلاف دستاویزات پیش کرنے کے وسیع ذرائع اس کے پاس نہیں ہیں۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ جیسے میڈیاز خفیہ ہاتھ کے زیر اثر ہیں۔ چند اخبارات جو دستاویزی ثبوت کے ساتھ ہماری کرپشن اور بدعنوانیوں کی تفصیلات شائع کرتے ہیں، انہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں، سمجھنے والے کم ہیں۔ ہمارے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے اپنی آل اولاد اور مہنگائی کا بوجھ اٹھانے لگتے ہیں۔ ہماری حمایت میں بولنے والے اور ہمارا بہترین چال چلن پیش کرنے والے میڈیاز بہت مضبوط ہیں، اس لیے ہماری کرپشن کی تفصیلات چھوٹے پیمانے پر سامنے آنے کے باوجود ہم محب وطن سیاستداں مانے جاتے ہیں۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل جاتی ہے۔ راجہ نواز نے کہا، پھر تو آپ کو مطمئن رہنا چاہیے، امیر حمزہ ان دستاویزات کو چرا کر آپ کو عوام میں بدنام نہیں کر سکے گا۔ بے شک یہ اطمینان ہے، لیکن اس نے چند اہم کاغذات کے ذریعے میرے کئی حمایتی سیاستدانوں کو مجھ سے الگ کر دیا ہے۔ وہ اس الیکشن میں کامیاب ہو کر کاشف اکبر کا ساتھ دیں گے تو میں اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو پھر یہ کہیے کہ امیر حمزہ سے زیادہ آپ کا حریف کاشف اکبر ہے۔ ہاں، جس طرح تم نے رحمان چنّا کو ہلاک کیا اور سندھ کے اندرونی علاقوں میں اس کے رعب اور دبدبے کو ختم کیا ہے، اسی طرح پنجاب میں کاشف اکبر کی مقبولیت کا گراف نیچے گرا دو۔ اگر میرے 8 حمایتی اس کی طرف جائیں تو اس کے 16 حمایتی میرے پاس آئیں۔ ایسا کرنے کے لیے اپنے مخالف کی بہت بڑی بڑی کمزوریاں معلوم کرنی پڑتی ہیں۔ یہ بات آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ اسمبلی میں اپنے حمایتی دولت اور وزارت کا لالچ دے کر خریدے جاتے ہیں، یا پھر ان کی ذاتی کمزوریوں کا ثبوت حاصل کر کے انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ کاشف اکبر کے تمام اہم اور خفیہ دستاویزات اس کی بیوی دردانہ بیگم کی تحویل میں رہتے ہیں۔ امیر حمزہ کیٹی بندرگاہ کا خفیہ معاہدہ سیپا کے ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ جان سے چھین کر لے گیا تھا۔ ایسے ہی کئی خفیہ معاہدوں کے کاغذات دردانہ بیگم کے ذاتی سیف میں یا بینک کے لاکرز میں ہیں، اور ان کے ایسے ذاتی راز بھی تحریری صورت میں ہوں گے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ تم ان کے ایسے دستاویزی ٹھوس ثبوت حاصل کر کے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور بنا سکتے ہو۔ آپ دردانہ بیگم کے محل کا اندرونی نقشہ، ان کے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز کی تعداد اور بینک کے لاکرز نمبرز فراہم کریں، میں وہاں سے ان کی کمزوریاں نکال کر لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مطلوبہ معلومات کل تک فراہم کروں گا۔ کل دن کے 12 بجے تک مجھ سے رابطہ کرو۔
ان کی گفتگو ختم ہو گئی۔ کسی کے محل کے اندر تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے، ناممکن بھی ہوتا ہے، لیکن سیاست میں ایک ٹیم کے کھلاڑی زیادہ مراعات اور زیادہ اختیارات حاصل کرنے کے لیے دوسری ٹیم میں چلے جاتے ہیں۔ دونوں طرف کی ٹیموں کے کھلاڑی ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، یوں دوسری طرف کے کھلاڑی اس ٹیم کے تمام راز لے کر آتے ہیں، محل کے بہت سے اندرونی معاملات کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود نیک بخت نے کہا، دردانہ بیگم کی کنیزوں میں جو سب سے منہ چڑی ہے اور دردانہ بیگم کی رازدار ہے، اسے اغوا کر کے لایا جائے، اس کے ذریعے محل کے تمام راز معلوم ہوں گے۔ دوسری طرف راجہ نواز نے فون پر امیر حمزہ سے کہا، اب ایک نئے پہلو سے دو کتے ایک دوسرے کو بھنبوڑنے اور کاٹنے والے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جس طرح امیر حمزہ نے تمہارے راز چرائے ہیں، اسی طرح کاشف اکبر کے راز چرا کر اس کی سیاسی کمزوریاں تمہارے پاس پہنچاؤں گا۔ پتہ چلا کاشف اکبر کی تمام اہم دستاویزات دردانہ بیگم کی تحویل میں رہتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کے محل کے سیف میں ہوں گی یا بینک کے لاکرز میں۔ کیا تم نے دستاویزات چرانے کا وعدہ کیا ہے؟ اس شرط پر وعدہ کیا ہے کہ مجھے دردانہ بیگم کے محل کا اندرونی نقشہ، اس کے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز کی تعداد اور بینک کے لاکرز نمبر بتائے جائیں۔ دردانہ بیگم کی محل نما کوٹھی اسلام آباد میں ہے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ تمہاری مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پہرے داروں کے درمیان سے گزرنے اور محل کے اندرونی حصوں سے واقف ہونے کے لیے انہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم نے نیک بخت کے محل میں گھس کر کیا تھا، یعنی دردانہ بیگم کی کوٹھی میں کسی خاص ہستی کو اپنے قابو میں کر کے اسے مجبور اور بے بس بنا کر وہاں کے صحیح حالات معلوم کرنے ہوں گے۔ اس محل نما کوٹھی کی سب سے خاص ہستی دردانہ بیگم کی پرسنل سیکرٹری ہوگی، جو دردانہ کے بہت سے راز بھی جانتی ہوگی اور اس کی خوابگاہ یا کسی خفیہ کمرے کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہوگی۔ نیک بخت نے تم سے کہا ہے کہ کل تک دردانہ کی کوٹھی اور بینک کے لاکرز کے متعلق معلوم کر کے بتائے گا۔ اس کا مطلب ہے آج رات تک اس کے کارندے اس محل نما کوٹھی کی اہم ہستی کو اغوا کر کے اس سے جبراً معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ آج رات تک کسی طرح کی بھی واردات کیسے کرتے ہیں۔ امیر حمزہ نے فون سے رابطہ ختم کرنے کے بعد اپنے جانبازوں سے کہا، ہمیں دردانہ بیگم کی محل نما کوٹھی کے اطراف مستعد رہنا چاہیے۔ ہم ابھی 1 گھنٹے کے بعد یہاں سے نکلیں گے۔ دوسرے جانبازوں کو بھی وہاں پہنچنے کے لیے کہہ دو۔ دردانہ بیگم کی کوٹھی کا جو وسیع و عریض احاطہ تھا، اس کی دیواریں بھی بہت اونچی تھیں۔ کوٹھی کے اندر جھانکنا تو دور کی بات ہے، کوٹھی کے باہر احاطے کے اندر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نیک بخت جیسے مخالفین کے کارندے اس کوٹھی کے چاروں طرف بھٹک سکتے تھے، لیکن کسی طرح کی جاسوسی نہیں کر سکتے تھے۔ امیر حمزہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ نیک بخت وہاں سے کسی کو اغوا کرائے گا، تب ہی کوٹھی کے اندر جانے کا کوئی راستہ معلوم کر سکے گا۔ اس کوٹھی سے کچھ دور اس کے کارندے 3 مختلف جگہ 3 گاڑیوں میں موجود تھے۔ امیر حمزہ کے جانباز بھی کئی جگہ دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور کہیں راہگیروں کی طرح گزر رہے تھے۔ ان کی گاڑیاں مختلف جگہ پارک کی ہوئی تھیں۔ دن کے 2 بجے اس کے احاطے سے 3 گاڑیاں باہر آئیں۔ آگے پیچھے والی گاڑیوں میں مسلح گارڈز تھے۔ کار کی پچھلی سیٹ پر کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہیں جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو اغوا کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا، اس لیے نیک بخت کے کارندوں نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ امیر حمزہ نے موبائل کے ذریعے تمام جانبازوں سے کہا، تم سب اسی کوٹھی کے اطراف میں رہو، میں ابھی واپس آؤں گا۔ وہ اپنے 2 جانبازوں کے ساتھ دردانہ اور کاشف اکبر کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ ایک بینک کی بہت بڑی عمارت کے سامنے آ کر رک گئے۔ اس بینک میں امیر حمزہ کا اکاؤنٹ ایک فرضی نام سے تھا۔ وہ میاں بیوی 2 باڈی گارڈز کے ساتھ بینک کے داخلی گیٹ کے پاس آئے۔ وہاں دونوں باڈی گارڈز رک گئے، کیونکہ کسی بھی مسلح شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میاں بیوی اندر گئے، حمزہ ان کے پیچھے تھا۔ وہ حمزہ کو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے۔ بینک کا تمام عملہ انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کر رہا تھا، کیونکہ ماضی میں کاشف اکبر اس ملک کا حکمران رہ چکا تھا، اور یہ سارے پاکستانی جانتے تھے کہ موجودہ الیکشن کے نتیجے میں 2 میں سے کوئی حکمران بننے والا ہے، کاشف اکبر یا نیک بخت۔ بینک کا عملہ بھی کاشف اکبر کو سلام کر کے خوش رکھنا چاہتا تھا، تاکہ سلام کے جواب میں آئندہ ان کی ملازمتیں سلامت رہیں۔ وہ دونوں بینک کے مینیجر کے دفتری کمرے میں آئے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کاشف اکبر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مینیجر نے اس کے ہاتھ کو عقیدت سے چوم لیا۔
ان کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں صاف کرنے لگا، جبکہ چپراسی انہیں صاف کر چکا تھا۔ امیر حمزہ بھی اس کمرے میں آیا۔ مینیجر نے کہا، مسٹر پلیز، ابھی ایک پارٹی سے ضروری گفتگو ہو رہی ہے، آپ باہر تشریف رکھیں، میں ابھی آپ کی خدمت کے لیے آپ کو بلاؤں گا۔ حمزہ نے کہا، یہ کاشف اکبر صاحب آپ کے لیے صرف بینک ڈیلنگ کرنے والی پارٹی ہے، لیکن ہمارے تو حکمران ہیں، پہلے بھی تھے اور ہماری جد و جہد سے اس الیکشن میں بھی کامیاب ہو کر حکمران بنیں گے۔ دونوں میاں بیوی نے گھوم کر حمزہ کو دیکھا، اس نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا، پھر کہا، سر میں تنہائی میں آپ سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ چاہتا ہوں۔ کاشف اکبر نے کہا، یہاں تنہائی ہے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے میز کے پاس آ کر ایک کاغذ قلم لے کر لکھا، یہاں مینیجر ہے، میں راز کی یہ بات نہیں کہہ سکوں گا کہ پچھلی رات نیک بخت کی خفیہ تجوری سے بہت اہم دستاویزات، سیاسی نوعیت کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس چوری ہو چکے ہیں۔ میں جو لکھ رہا ہوں اور جو مزید کہنا چاہتا ہوں، اس کا ثبوت ابھی میرے پاس ہے۔ آپ مینیجر کو تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیں یا پھر مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ حمزہ نے وہ تحریر کاشف اکبر کو دی۔ اس نے اسے پڑھ کر چونک کر حمزہ کو دیکھا اور کچھ سوچا۔ دردانہ نے بھی اسے پڑھا، پھر کاشف اکبر نے کہا، بیگم تم اپنے لاکر سے ضروری زیورات نکالنے آئی ہو، مینیجر صاحب کے ساتھ لاکرز روم میں جاؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ مینیجر نے دردانہ کے لاکر والی چابی لی، دوسری چابی دردانہ کے پاس تھی، وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ کاشف اکبر نے حیرانی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ نیک بخت کے بہت سے اہم راز چوری ہو گئے ہیں؟ تم کون ہو؟ میں اپنے بارے میں بتاؤں گا، پہلے آپ میری سچائی کا یقین کریں۔ نیک بخت کی پارٹی میں چودھری سلامت علی، رفیق اور خالد احمد، 3 MN اپنی کمزوریوں کے باعث اسمبلی میں نیک بخت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اب وہ حمایت نہیں کریں گے۔ ان کی کمزوریاں ویڈیو کیسٹ اور ان کے اپنے تحریری بیان میں تھیں، اب یہ میری جیب میں ہیں، یہ دیکھیے۔ حمزہ نے ان 3 MN کے کاغذات جیب سے نکال کر اسے دیے۔ اس نے تینوں کاغذات کو پڑھ کر کہا، بے شک میں ان تینوں کی تحریروں اور دستخطوں کو پہچانتا ہوں، لیکن یہ فوٹو سٹیٹ کاپیاں ہیں۔ جی ہاں، اصل کاغذات اور نیک بخت کے تمام اہم راز امیر حمزہ کے پاس محفوظ ہیں۔ کاشف اکبر نے چونک کر حمزہ کو دیکھا۔ اس نے کہا، میں حمزہ صاحب کا ایک جاں باز ہوں۔ سیاست میں دوست کبھی دشمن ہو جاتے ہیں اور دشمن کبھی دوست بن جاتے ہیں۔ حمزہ صاحب نے پوچھا ہے، کیا آپ پرانی دشمنی بھول کر دوستی کرنا چاہیں گے؟ کاشف اکبر نے خوش ہو کر حمزہ کا ہاتھ تھام کر مسافے کے انداز میں ہلاتے ہوئے کہا، حمزہ صاحب کی دوستی سر آنکھوں پر، میں خود بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، کئی بار پرانے نمبروں پر فون کیا، میرا مڈل مین بھی ان کا سراغ لگانے میں مصروف ہے۔ حمزہ نے پوچھا، آپ حمزہ صاحب سے کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ اس کی وجہ سے کیٹی بندر کے خفیہ معاملات کو حمزہ صاحب نے اچھالا، پھر یکے بعد دیگرے آپ کے خلاف کئی الزامات ثابت کر کے آپ کی حکومت گرا دی۔ اب میری حکومت گرانے والے وہی حمزہ صاحب مجھے نیک بخت کے مقابلے میں کامیاب ہونے کا موقع دیں گے۔ میں جانتا ہوں اس کم ظرف نے حمزہ صاحب کی محبوبہ انیلا کو قتل کرایا ہے اور ان سے خفیہ ہاتھ کا معاہدہ چھین کر لے گیا ہے۔ ان حالات میں ان کے کام میں آ سکتا ہوں اور وہ میرے کام آ سکتے ہیں۔ حمزہ نے فون کے ذریعے بینک کے باہر ایک جاں باز سے رابطہ کر کے کہا، حیدر علی، میں کوڈ ورڈز کہہ رہا ہوں، جناب امیر حمزہ صاحب کو اطلاع دو، صحرا میں پھول کھل سکتے ہیں، میں ابھی صحرا کے باغبان کے ساتھ ہوں، یہاں سے ان کے ساتھ کہیں تنہائی میں اہم معاملات طے کرنے جاؤں گا، تمام جاں بازوں سے کہہ دو کہ صحرا کے باغبان کو دشمن اور مجھے ان کا قیدی سمجھ کر حملہ نہ کریں، ان سے مذاکرات کے جو نتائج ہوں گے ان کے مطابق حمزہ صاحب سے رابطہ کر کے انہیں تفصیلات بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ حمزہ صاحب صحرا کے باغبان سے فون پر گفتگو کرنا چاہیں۔ دوسری طرف سے جاں باز حیدر علی نے کہا، آل رائٹ کمانڈر، آپ کی ہدایات پر عمل ہوگا۔ اور کوئی خاص بات؟ حمزہ نے کہا، اپنے دلیر اور ہوشیار جاں بازوں کو دردانہ بیگم کے محل کے اطراف چھپ کر نگرانی کرنے کو کہو۔ راجہ نواز مجھے دردانہ بیگم کے ساتھ دیکھ کر کوئی ایسی چال چل سکتا ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔ راجہ نواز سے بہت زیادہ محتاط رہو، دیٹس آل۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کاشف اکبر نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یہ تم نے اچھا کیا، راجہ نواز کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ فکر نہ کریں، ہمارے حمزہ صاحب لوہے کے چنے ہیں، راجہ نواز انہیں چبانا چاہے گا تو اپنے سارے دانت توڑ بیٹھے گا۔ دردانہ بینک مینیجر کے ساتھ آ گئی۔ کاشف اکبر نے کہا،
بیگم یہ ہمارے دوست ہیں، رازدار بھی ہیں، ابھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ دردانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بولا، میرا نام احمد رمزی ہے، آپ یہاں کا کام نپٹا لیں، پھر ہم چلیں گے۔ دردانہ نے اپنا لاکر کھولنے اور وہاں سے سامان نکالنے کے سلسلے میں ایک رجسٹر پر دستخط کیے، پھر وہ تینوں بینک سے باہر آ کر دردانہ کی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جاں باز انہیں دور سے دیکھ رہے تھے، حمزہ ان کے ساتھ وہاں سے جا رہا تھا۔ کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ امیر حمزہ سے دوستی ہو رہی ہے، اور دوستی کی ابتدا میں ہی امیر حمزہ نے نیک بخت کے خفیہ سیف کو لوٹ کر بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچایا ہے۔ دردانہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ کاشف اکبر سینہ تان کر کہہ رہا تھا کہ اب خفیہ ہاتھ بھی نیک بخت کو آئندہ اقتدار نہیں دلا سکے گا۔ وہ خوش ہونے والے یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ امیر حمزہ میٹھی چھری بن کر ان کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر آمنہ کا تیسرا آپریشن بھی کامیاب رہا۔ پہلے دو آپریشنوں میں مراد کے گھٹنوں کی ریزہ ریزہ ہونے والی ہڈیاں مضبوطی سے جڑ گئی تھیں، لیکن اس کے دونوں پیر سیدھے رہتے تھے، وہ گھٹنے موڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ پولیس ہسپتال میں پولیس والوں کی حراست میں زیر علاج تھا۔ انٹیلیجنس والے خفیہ طور پر اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اب اسے جیل میں پہنچا کر مقدمہ چلا کر اسے سزائے موت دلانا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر آمنہ نے کہا، جب تک مراد اس کے زیر علاج ہے تب تک اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے ماتحت جمشید نے کہا، اس کا علاج ہو چکا ہے، گھٹنے کی ہڈیاں جڑ گئی ہیں، اب اسے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آمنہ نے کہا، ہڈیاں جڑ گئی ہیں لیکن اس کے گھٹنے مڑ نہیں سکتے، اس کے دونوں پیر بالکل سیدھے رہتے ہیں، میں ایک اور آپریشن کر کے اس کے گھٹنوں کو موڑنے کے قابل بنا دوں گی۔ میڈیکل لا کے مطابق کسی بیمار اور زیر علاج رہنے والے مجرم پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، اس لیے پولیس اور انٹیلیجنس والے تیسرے آپریشن کا انتظار کرتے رہے۔ تیسرا آپریشن کامیاب ہوا اور ڈاکٹر آمنہ نے کہا کہ اب مراد اپنے گھٹنے موڑ سکے گا، لیکن آپریشن کا زخم مندمل ہونے اور چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا طبی معائنہ کرنے کے بعد اسے پولیس والے لے جا سکیں گے۔ قانون کے محافظوں کو اندیشہ تھا کہ مراد بھی اپنے ساتھی تابانی کی طرح ہسپتال سے فرار ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر آمنہ کو سرجری کے سلسلے میں عالمی شہرت حاصل تھی۔ شہرت کے ساتھ یہ بدنامی بھی تھی کہ وہ زخمی اور موت سے لڑنے والے بدنام زمانہ مجرموں کا بھی خفیہ طور پر آپریشن کر کے انہیں نئی زندگی دیتی ہیں، انہیں اپاہج ہونے سے بچا لیتی ہیں۔ آمنہ کے اس عمل پر قانونی طور پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر اپنے پیشے کے مطابق انسانی جانیں بچاتے ہیں، خواہ وہ انسان اچھا ہو یا برا ہو، معصوم ہو یا قاتل ہو۔ علاج کے بعد کسی مجرم کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، علاج کے دوران میں مجرم ڈاکٹر کی پناہ میں رہتا ہے۔ مراد کا ساتھی تابانی ہسپتال سے بڑے ڈرامائی انداز میں فرار ہوا تھا اور اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ جمشید اور تمام افسران یقین سے کہتے تھے کہ ڈاکٹر آمنہ نے تبانی کو فرار ہونے کے سلسلے میں سہولتیں فراہم کی تھیں، اگرچہ یہ ثبوت نہیں تھا کہ ڈاکٹر آمنہ نے ایسا کیا ہے، لیکن اس نے ایک بار کہا تھا کہ تبانی ماں بننے والا ہے، اگر وہ زچگی کے مرحلے سے گزرنے تک اس کے زیر علاج آئے گا تو وہ زچہ اور بچہ کے طبی طور پر بخیریت ہونے تک تبانی کو پولیس کسٹڈی میں نہیں جانے دے گی۔ دوسری طرف آمنہ انسانیت کے ناطے مراد کے اندر یہ جذبہ پیدا کر چکی تھی کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کی خاطر دہشت گردی سے باز آ جائے گا اور جس پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھارت سے آیا ہے، اسی پاکستان کی حفاظت اور بقا کے لیے جنگ لڑے گا اور اپنے بچے کو بھی محب وطن بنائے گا۔ آمنہ نے تابانی کو بھی اس کے جرائم کا احساس دلانے کے لیے پوچھا، تم سزائے موت پا کر اپنے بچے کو لاوارث بناؤ گے یا ایک فرض شناس ماں کی طرح اپنے بچے کو اچھا اور عظیم انسان بناؤ گے؟ تبانی دنیا والوں کے سامنے خود کو عورت تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے اندر کی مامتا نے کہا کہ اسے جرائم سے پاک زندگی گزارنے کا موقع ملے گا تو وہ مراد کے ساتھ ایک پرامن زندگی گزارے گا اور اپنے بچے کو کبھی مجرم نہیں بنائے گا۔ آمنہ نے دونوں کے وعدوں اور قسموں پر یقین کر کے اپنے منہ بولے بھائی انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر ہاشم سے کہا کہ کسی طرح بھی مراد اور تابانی کو قانون کی گرفت سے نکال کر انہیں ایک اچھی اور کارآمد زندگی گزارنے کا موقع دو۔ بے شک مراد اور تابانی نے پچھلے دنوں دہشت گردی کے ذریعے درجنوں معصوم اور بے گناہوں کی جانیں لی تھیں، وہ جانیں واپس نہیں مل سکتی تھیں،
لیکن جان لینے والے صراط مستقیم پر آ جاتے تو آئندہ آزمائشی مراحل میں درجنوں انسانوں کی جانیں بچا سکتے تھے، توقع سے زیادہ کارنامے انجام دے سکتے تھے۔ گاڈ فادر ہاشم نے اپنی باجی آمنہ کے حکم کی تعمیل کی، اسے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ایک ہسپتال سے فرار ہونے کا موقع دیا۔ اب آمنہ نے ہاشم کو بتایا تھا کہ تیسرا آپریشن بھی کامیاب رہا ہے۔ 2 ہفتوں میں مراد گھٹنے موڑ کر بیٹھنے اور چلنے پھرنے لگے گا، لیکن 2 ہفتوں سے پہلے ہی کسی بھی طرح اسے ہسپتال سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دو۔ ہاشم نے کہا، میں آپ کی مرضی کے مطابق مراد کو بھی گرفتار ہونے اور سزائے موت پانے سے بچاؤں گا، لیکن بار بار ایک طریقہ کار کام نہیں آتا۔ میں نے تابانی کو ہسپتال سے فرار کرایا تھا، لہٰذا مراد کو ہسپتال سے نکالنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ اس بار پولیس اور انٹیلیجنس والوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے خفیہ انتظامات کیے ہوں گے۔ آپ مراد کو ہسپتال سے جیل جانے دیں، ہم اسے جیل سے نکال لائیں گے۔ پولیس اور انٹیلیجنس والوں نے واقعی اس بار بڑے سخت انتظامات کیے تھے۔ مراد کے کمرے میں مائک اور ویڈیو کیمرے لگائے گئے تھے۔ اس کے پاس دانستہ ایک ٹیلی فون رکھا گیا تھا، جس پر ہونے والی گفتگو خفیہ طور پر ریکارڈ کی جاتی تھی۔ آمنہ نے تحریری طور پر اجازت دے دی تھی کہ آج سے 2 دن کے بعد تیسرے دن صبح اسے پولیس کسٹڈی میں لے جایا جا سکتا ہے۔ جمشید نے اپنے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، سر مجھے لیڈی سرجن آمنہ خاتون پر بھروسہ نہیں ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ اس ڈاکٹر آمنہ کی پوجا کرنے والے انڈر گراؤنڈ مافیا اور بدنام زمانہ مجرم وغیرہ اس گاڑی پر ضرور حملہ کریں گے جس میں ہم مراد کو لے جائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، مجھے بھی شبہ ہے کہ کچھ ضرور ہوگا، لیکن مراد کو لے جانے والی گاڑی پر حملہ نہیں ہوگا۔ پوری پولیس فورس ہسپتال سے سینٹرل جیل تک چاقو چوبند رہے گی۔ ہسپتال میں زمین سے لے کر چھت تک پہرا ہے۔ پرسوں صبح اسپتال میں مریضوں کی عیادت کرنے والوں کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ کسی ایمرجنسی میں کوئی ایمبولینس آئے گی تو اسے پوری طرح چیک کرنے کے بعد ایمبولینس میں لائے جانے والے مریض کے ساتھ ہسپتال کے اندر بھی مسلح سپاہی ساتھ جائیں گے۔ ہسپتال سے کوئی چیز نہ باہر جائے گی اور نہ اندر آئے گی۔ تبانی اگرچہ خود کو عورت نہیں کہتا تھا، لیکن مراد کے قریب رہ کر اسے رہائی دلانے کی خاطر اس نے عورت کا لباس پہن لیا تھا۔ لامبے بالوں والی وگ سر پر رکھ لی تھی، چہرے پر میک اپ کے ذریعے عارضی تبدیلی کی تھی۔ گاڈ فادر ہاشم کے ایک ماتحت کے ساتھ لاہور کی ایک کوٹھی میں آ کر رہنے لگی تھی۔ کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ اس علاقے کے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رہتی ہے۔ اس نے اس ماتحت کو اس لیے شوہر کہنا گوارا کیا کہ اس کے ذریعے گاڈ فادر اور ڈاکٹر آمنہ سے بآسانی رابطہ ہوتا رہتا تھا اور مراد کی خیریت معلوم ہوتی رہتی تھی۔ یہ سن کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا کہ مراد کا تیسرا آپریشن کامیاب رہا ہے اور وہ پہلے کی طرح اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ پھر پتہ چلا کہ مراد کو ہسپتال سے فرار نہیں کرایا جائے گا، پولیس کو موقع دیا جائے گا کہ اسے جیل لے جائیں۔ گاڈ فادر ہاشم نے وعدہ کیا تھا کہ اسے جیل سے فرار کرایا جائے گا۔ تابانی نے اس منصوبے پر اعتراض کیا، پلیز اسے جیل نہ جانے دیں، اس پر ظلم کیا جائے گا، وہ پہلے ہی 3 آپریشنوں سے گزر کر لاغر ہو گیا ہے۔ آمنہ نے کہا، میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہر دوسرے تیسرے دن اس کا معائنہ کرنے جاؤں گی، مجھے اس سے ملنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ تابانی نے پوچھا، اگر اسے جیل سے فرار کرانے میں ناکامی ہوئی تو آپ میں سے کوئی اسے سزائے موت سے بچا نہیں سکے گا؟ گاڈ فادر ہاشم نے کہا، تم یقین رکھو، ہم اسے پھانسی کے تختے سے بھی اٹھا لائیں گے۔ جب میری باجی نے کہا ہے کہ مراد کو زندہ رہنا چاہیے تو پھر میں جان کی بازی لگا کر بھی اسے زندہ سلامت تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ سب مجھے فلمی ڈائلاگ لگ رہے ہیں، تم لوگ میرے اندر کی حالت نہیں جانتے ہو۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرا ہونے والا بچہ میری کوکھ سے مراد کو اپنے باپ کو پکار رہا ہے۔ آمنہ نے کہا، میں تمہارے احساسات کو سمجھتی ہوں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ تمہیں صرف جذبات سے نہیں عقل سے بھی سوچنا چاہیے کہ جلد بازی میں مراد کے لیے زیادہ خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تابانی بے چینی سے ٹہلنے اور سوچنے لگا۔ آمنہ نے کہا، میں جا رہی ہوں، کل چھٹی کا دن اپنے کاٹیج میں گزاروں گی، پرسوں جیل میں مراد سے ملنے جاؤں گی۔ وہ گاڈ فادر ہاشم کے ساتھ چلی گئی۔ تابانی کے اندر لاوا پک رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات سمائی ہوئی تھی کہ گاڈ فادر ہاشم ناکام ہوگا تو اس کا مراد بے موت مارا جائے گا۔ وہ بڑی دیر تک ٹہلتا رہا، کبھی بیٹھ کر سوچتا رہا۔ اس کا شوہر بن کر رہنے والے ماتحت ڈینی نے کہا، یوں پریشان رہنے سے بات نہیں بنے گی، ہمارے گاڈ فادر پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے مراد کو لے آئے گا۔
وہ غصے سے بولا، کیا تمہارا گاڈ فادر زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوا؟ کامیابیاں حاصل کرنے والے بڑے بڑے ذہین اور دلیر انسان بھی بعض اوقات ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ تم یقین کرو، ہمارے گاڈ فادر باجی آمنہ کو اتنی عقیدت سے چاہتے ہیں کہ ان کے حکم کی تعمیل کرنے تک اپنی موت سے بھی لڑتے لڑتے مراد کو کال کوٹھڑی سے نکال کر لائیں گے۔ تابانی نے سوچتی ہوئی نظروں سے ڈینی کو دیکھا، پھر کہا، میں بہت اپسیٹ ہوں، چھت پر تنہا ٹہلنا چاہتی ہوں، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ کمرے سے نکل کر کوریڈور کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے چھت پر آنے والے دروازے کی چٹکنی لگا دی تاکہ ڈینی وہاں نہ آ سکے۔ اس نے چھت کے درمیانی حصے میں آ کر موبائل فون نکالا، پھر نمبر پنچ کرنے لگا۔ رابطہ ہونے پر آواز سنائی دی، ہیلو، جمنا پرساد داون بول رہا ہوں۔ تابانی نے را کے مخصوص کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، سر میں ہوں شنکر داس، پوری رات تنظیم میں صرف آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے یہ راز جانتے ہیں کہ میں مرد نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے راجستھان کے ٹریننگ کیمپ میں بھیجا تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، او شنکر داس، تم کہاں ہو؟ میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ تمہیں پاکستان میں را کے زونل افسر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ سر بات کچھ ایسی ہے کہ صرف آپ جیسے رازدار سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ اب تک مردوں کی طرح بولنے والی عادت نہیں گئی۔ میں نے سنا تھا کہ تم اور مراد گرفتار ہو گئے ہو۔ درست سنا تھا۔ میں قید سے فرار ہو گیا ہوں، مراد جیل میں ہے۔ میں اس کے بچے کی ماں بننے والا ہوں۔ بھگوان کے لیے اب تو عورتوں کی طرح بولو، تم ماں بننے والی ہو۔ سوری سر، میں مرتے دم تک صرف مراد کے لیے عورت اور ساری دنیا کے لیے مرد بن کر رہوں گا۔ ایک انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے گاڈ فادر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے مراد کو جیل سے نکال لائے گا۔ اس گاڈ فادر کا نام ہاشم ہے۔ میں اسی کی مدد سے فرار ہوا تھا، لیکن مراد کی اطراف سخت پہرا رہتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اسے جیل سے رہا کرایا جا سکے گا یا نہیں۔ شنکر، تم جس گاڈ فادر ہاشم کا ذکر کر رہے ہو، وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہمارے کئی اہم ایجنٹس کو قتل کر چکا ہے۔ اگر اس نے فرار ہونے میں تمہاری مدد کی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی بڑا مقصد ہوگا۔ لیکن سر، آپ لیڈی سرجن آمنہ کو جانتے ہوں گے۔ وہ ایک سچی اور کھری عورت ہے۔ افسوس تم اس سچی اور کھری عورت کا دوسرا روپ نہیں جانتے ہو۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے لندن میں گاڈ فادر کالیا کو اپاہج بنا دیا ہے۔ کالیا ہماری تنظیم کے لیے بہت کام کیا کرتا تھا۔ او گاڈ، اتنی بڑی بات میں نہیں جانتا تھا۔ یہ آمنہ ایک طرف میری سرپرستی کر رہی ہے اور دوسری طرف سے پشت میں خنجر گھونپ رہی ہے۔ میں مراد کی رہائی کے سلسلے میں اس عورت پر بھروسہ کر کے غلطی کر رہا ہوں۔ تمہاری اور تمہارے بچے کی سلامتی اسی میں ہے کہ فوراً وہاں سے نکلو۔ میں تمہارے بارڈر پار کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے اسی لیے براہ راست آپ سے رابطہ کیا ہے۔ آپ میری باتیں نوٹ کریں۔ چھانگا مانگا سے 10 کلومیٹر پہلے جنوب مغرب کی طرف ایک سرسبز و شاداب جنگل ہے، جہاں امیر کبیر افراد کے کاٹیج بنے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک ہلکے سبز رنگ کا کاٹیج ہے۔ میں وہاں رہوں گا۔ اس کاٹیج سے 100 گز کے فاصلے پر ایک کھلا میدان ہے۔ وہاں آسانی سے ہیلی کاپٹر اتارا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کل دوپہر یا شام تک میرے لیے ہیلی کاپٹر بھیج سکتے ہیں؟ ضرور بھیج سکتا ہوں۔ را کے دوسرے افسران تمہاری غیر معمولی صلاحیتوں سے بہت خوش ہیں، اور میں نے تو تمہیں تربیتی کیمپ میں تراش کر ہیرا بنایا ہے۔ کل ٹھیک 5 بجے شام کو تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر ایک ہیلی کاپٹر پہنچ جائے گا۔ پائلٹ کے پاس تمہاری ایک تصویر ہوگی۔ اس کے باوجود تم اسے کوڈ ورڈز سناؤ گی۔ نو سر، سناؤں گی نہیں، سناؤں گا۔ اچھا بابا، سناؤ گے۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ تابانی چھت کی منڈیر سے ٹیک لگائے سوچنے لگا۔ منصوبہ بنانے لگا کہ اسے دوسرے دن کیا کرنا چاہیے۔ جمشید اکثر چھپ چھپ کر ڈاکٹر آمنہ کی نگرانی کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسی نے تابانی کو ہسپتال سے فرار کرانے کے بعد کہیں چھپایا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ تابانی کو کوئی خطرہ مول لینے کے لیے لاہور واپس نہیں آئے گا، اس لیے وہ بڑے دنوں کے بعد صبح 10 بجے آمنہ کے کاٹیج میں پہنچا۔ اسے امید تھی کہ اچانک وہاں پہنچے گا تو تابانی کو اسی کاٹیج سے گرفتار کر سکے گا۔ اس نے کاٹیج سے بہت دور اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ ایک درخت کی آڑ سے دیکھنے لگا۔ کاٹیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آمنہ برآمدے میں ایزی چیئر پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس دوران میں کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کسی سے کچھ کہا۔ دور سے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کسی سے کیا کہہ رہی ہے، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ کمرے کے اندر کوئی ہے جس نے اس سے گفتگو کی ہے۔ وہ درختوں کی آڑ لے کر چھپتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کاٹیج کے پیچھے آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔
اس نے کاٹیج کے پچھلے دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی تاکہ تابانی ہو تو پچھلے دروازے کو کھول کر فرار نہ ہو سکے۔ پھر وہ اطمینان سے چلتا ہوا ہاتھ میں ریوالور لیے کاٹیج کے سامنے آیا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر حیرانی سے پوچھا، تم کاٹیج کے پیچھے سے پیدل آ رہے ہو؟ کیا گاڑی نہیں ہے؟ ہے، اسے میں نے بہت دور چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک پیدل آ کر پہلے اسی کاٹیج کے پچھلے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے۔ او، اب سمجھی۔ تم اب تک یہی سمجھ رہے ہو کہ میں نے تابانی کو یہاں چھپا کر رکھا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اندر ہے۔ ابھی آپ چائے پیتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، پہلی بار تم یہاں آئے تھے تو میں نے کہا تھا تم ایک دن بہت بڑے سراغ رساں بنو گے۔ تمہارے اندر کام کی لگن ہے، بہت محنتی ہو، اس کے باوجود غلط سمت میں چل پڑتے ہو۔ پلیز آپ باتیں نہ کریں، اسے باہر بلائیں اور یہ تاکید کر دیں کہ ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ ہو۔ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے گردن پر رکھ آئے۔ آمنہ نے کمرے کی طرف رخ کر کے کہا، بھائی اگر تم سن رہی ہو تو یہ بچہ جیسا کہہ رہا ہے اسی طرح چلی آؤ۔ جمشید نے دیکھا، کھلے ہوئے دروازے پر ایک معصوم سی نوجوان لڑکی دونوں ہاتھ گردن پر رکھے برآمدے میں آئی۔ آمنہ نے کہا، اس کا نام عابدہ ہے، میری سوکن کی بیٹی ہے، اپنی ماں کی گمراہی سے نفرت کرتی ہے، میرے پاس رہتی ہے، سگی بیٹی کی طرح خدمت کرتی ہے، مجھے سگی ماں کہہ کر میری ہدایات پر عمل کرتی ہے۔ پھر اس نے عابدہ سے کہا، آپ بھی ہاتھ نیچے کر لو، اور جمشید تمہیں اجازت ہے، اندر جا کر سرچ وارنٹ کے بغیر تلاشی لے سکتے ہو۔ وہ ہاتھ میں ریوالور لیے برآمدے میں آیا۔ آپ بھی سہم کر آمنہ کے پاس آ گئی۔ وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا کاٹیج کے اندر چلا گیا۔ آبی نے پوچھا، امی یہ کون ہے؟ نیا نیا جاسوس ہے، بہت محنتی ہے، اپنی دھن کا پکا ہے، تجربات اسے بہت کچھ سکھا دیں گے۔ جمشید نے تھوڑی دیر بعد برآمدے میں آ کر کہا، سوری میں نے آج آپ کو ڈسٹرب کیا ہے۔ نہیں بیٹے، پہلی بار تم چائے پیے بغیر چلے گئے تھے، آج پی کر جانا۔ بیٹی چائے بنا کر لے آؤ۔ اب بھی کاٹیج کے اندر چلی گئی۔ جمشید نے کہا، میں آپ کے اس طریقہ کار سے انکار نہیں کروں گا کہ زخمی مجرموں کی بھی مرہم پٹی ہونا چاہیے، انہیں پوری طرح میڈیکل ایڈ پہنچانا چاہیے، لیکن جو جرائم کی راہ پر چل نکلے ہوں انہیں آپ اپنی محبت اور مسیحائی سے راہ راست پر نہیں لا سکیں گی۔ تم کسی حد تک درست کہہ رہے ہو، میں چند مجرموں کو سیدھے راستے پر لا چکی ہوں، اور چند ایسے مجبور ہیں جو جرائم کی دنیا سے واپس آئیں گے تو ان کی اپنی مافیا یا گینگ والے انہیں مار ڈالیں گے تاکہ باقی مجرموں کی فہرست اور ان کے گینگ کے راز قانون کے محافظوں تک نہ پہنچ سکیں۔ کچھ مجرم رہے ہیں جن کی جانیں میں نے بچائیں تو انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی کسی کی جان نہیں لیں گے۔ مختصر یہ کہ میں نے اپنے اعمال سے مجرموں کو پورا نہ صحیح آدھا انسان ضرور بنایا ہے۔ اس کے برعکس آدھے مجرموں کو جیل بھیجا جائے تو وہ پورے اور پکے مجرم بن کر جیل سے باہر آتے ہیں۔ آپ بھی چائے لے آئی۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ پی کر کہا، میں مانتا ہوں جیلوں میں سدھارا نہیں جاتا، بگاڑا جاتا ہے، لیکن جیلوں میں مسجدیں اور دینی تعلیمات کے مدارس ہوتے ہیں، ہنرمند قیدیوں سے ان کے ہنر کے مطابق کام لیا جاتا ہے۔ پھر بھی جیل کی یونیورسٹی سے مجرم بڑی تعداد میں باہر آتے ہیں۔ وہ چائے پیتا رہا اور باتیں کرتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے جب بھی تابانی کا تعاقب کیا، صحیح سمت میں کیا، یہ اس کی بدقسمتی تھی اور تابانی کی خوش نصیبی کہ وہ ہمیشہ اس کی گرفت میں آنے سے بچتا رہا۔ اگر اس وقت بھی وہ چائے پی کر کاٹیج سے نہ جاتا یا چند گھنٹوں کے بعد کاٹیج آتا تو تابانی ضرور اس کی گرفت میں آ جاتا۔ تابانی وہاں شام کو 4:30 بجے پہنچا۔ آمنہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، تم اکیلے آئے ہو؟ یہ کس کی گاڑی ہے؟ تابانی نے کہا، پتہ نہیں کس کی موت آئی تھی، میں نے اسے گولی مار کر یہ گاڑی چھین لی۔ آمنہ نے بے یقینی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈینی کہاں ہے؟ وہ مجھے یہاں آنے سے روک رہا تھا، میں نے اسے ختم کر دیا۔ وہ بولتا ہوا کاٹیج میں آیا۔ آمنہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی، تابانی اگر سچ کہہ رہے ہو تو پھر اب نارمل ہو۔ تم نے اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھا کر کہا تھا کہ آئندہ کبھی مجرمانہ حرکت نہیں کرو گے۔ اس نے آمنہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ آبی کو دیکھ کر پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ میری بیٹی ہے۔ میری معلومات کے مطابق تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، یہ میری سوکن کی بیٹی ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے انداز اور تیور بدل گئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ میری تو ایک ہی بات ہے، میں اپنے مراد کی رہائی اور سلامتی چاہتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو وہ رہائی حاصل کرے گا، تمہارا اللہ نہیں چاہے گا، میرا بھگوان نہیں چاہے گا۔
صرف میں چاہوں گا تو اسے رہائی اور نئی زندگی ملے گی۔ اس نے ریوالور نکال کر کہا، تم کمرے میں جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ نے کہا، آپ بھی جاؤ بیٹی، اس کی بات مان لو۔ آپ بھی کمرے کے اندر گئی۔ تابانی نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ پھر آمنہ سے کہا، تمہارا گاڈ فادر بھائی تمہاری خاطر جان بھی دے سکتا ہے۔ اگر میں تمہیں اغوا کر کے لے جاؤں اور یہ کہوں کہ بہن کو زندہ سلامت واپس چاہتے ہو تو مراد کو رہائی دلا کر میرے حوالے کرو، تو وہ پوری جیل میں آگ لگا کر میرے مراد کو لے آئے گا۔ تم ایسی بیجا حرکت نہیں کرو گے، تب بھی وہ مراد کو لائے گا۔ میری ایک معمولی سی بات میرے بھائی کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن کل رات پتہ چلا کہ تمہارا بھائی اس شمشیر سنگھ کالیا کا بدترین دشمن ہے جو ہماری رات تنظیم کے کام آتا رہتا ہے، اور تم اتنی سیدھی سادی بھولی بھالی بننے والی اندر سے مکار ہو۔ تم نے کالیا کو اپاہج بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو لندن بھیجا ہے۔ دور سے ایک ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ آمنہ نے کہا، میرا بیٹا فرمان لندن میں نہیں پاکستان میں ہے اور ابھی یہاں آنے والا ہے۔ وہ بچپن میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ آج پہلی بار ہم ماں بیٹے ایک دوسرے کو قریب سے دیکھ کر ایک دوسرے کے دلوں کی دھڑکنوں سے لگیں گے۔ تمہاری یہ حسرت دل ہی میں رہ جائے گی۔ ابھی میرے ساتھ یہاں سے چلو، اور چلنے سے پہلے جو کہتا ہوں اسے ایک کاغذ پر لکھو۔ کیا مجھ سے زبردستی کرو گے؟ اس نے دروازہ کھول کر آبی کو کھینچ کر باہر نکالتے ہوئے کہا، اگر باتوں میں وقت ضائع کرو گی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ آمنہ نے مجبور ہو کر میز کے پاس آ کر کاغذ قلم نکالا۔ تابانی نے کہا، لکھو، بھائی ہاشم اور بیٹے فرمان، تابانی مجھے یرغمال کے طور پر بھارت لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مراد کو زندہ سلامت بھارت لے کر آؤ گے تو وہاں مجھے زندہ سلامت پاؤ گے۔ اگر مراد کو سزائے موت ہوگی تو میں بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں ملوں گی، فقط تمہاری بہن، تمہاری ماں آمنہ۔ آمنہ نے اس کے کہنے کے مطابق وہ تحریر لکھ دی۔ تابانی نے اس کاغذ پر ایک پیپر ویٹ رکھا، پھر آبی کی گردن پکڑ کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلتی رہو گی تو تمہاری جان سلامت رکھنے کی خاطر ڈاکٹر آمنہ بھی ساتھ چلے گی۔ وہ آبی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر کاٹیج سے باہر آیا۔ چند درختوں کے پیچھے کھلے میدان میں ایک ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا تھا۔ آمنہ مجبور ہو گئی تھی، آبی کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ تابانی نے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچتے ہوئے کوڈ ورڈز ادا کیے۔ پائلٹ نے اسے چہرے سے بھی پہچان لیا۔ ایسے ہی وقت میں ایک رینٹڈ کار ڈرائیو کرتا ہوا کاٹیج کے سامنے آیا۔ وہاں تابانی کی لائی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ کاٹیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے امی سے پہلی بار ملنے کی خوشی میں کار سے نکلتے ہوئے آواز دی، امی، امی۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کے گردش کرتے ہوئے پنکھے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر گھومتے ہوئے دیکھا۔ چند درختوں کے پیچھے ایک ہیلی کاپٹر دکھائی دیا، پھر آبی نظر آئی۔ تابانی نے اس کی گردن سے ریوالور لگا رکھا تھا۔ میں نے یک لخت ادھر دوڑتے ہوئے دیکھا تو امی نظر آئیں۔ وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ایک سیٹ پر بیٹھنے جا رہی تھیں۔ میں نے اکثر انہیں دور دور سے چھپ کر دیکھا۔ اس بار دیکھتے ہی پوری قوت سے چیخ کر آواز دی، امی، امی۔ تم کون ہو؟ میری امی اور بہن کو کہاں لے جا رہی ہو؟ میں نے تابانی کا نام سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا۔ میری چیختی ہوئی آوازیں گردش کرتے ہوئے پنکھے کے شور میں دب رہی تھیں۔ تابانی نے میری طرف دیکھا، پھر آبی کو دھکا دے کر زمین پر گراتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر چڑھنے لگا۔ وہ ہیلی کاپٹر زمین چھوڑ کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ میں نے پوری تیز رفتاری سے دوڑ لگائی۔ اب بھی قریب پہنچتے ہی ہیلی کاپٹر کے نیچے لٹکتے ہوئے دشمن تک پہنچ سکتا تھا، لیکن تابانی نے باہر کی طرف جھکتے ہوئے مجھ پر فائر کیا۔ ایک گولی میرے بازو کے گوشت کو ذرا سا ادھیڑتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے زمین پر گرتے ہی اپنا ریوالور نکالا، پھر ہیلی کاپٹر کا نشانہ لیا۔ وہ میری فائرنگ رینج میں تھا، مگر دماغ نے جیسے چیخ کر کہا، نہیں، اگر گولی پائلٹ کو لگے گی یا پیٹرول کی ٹینکی میں سوراخ کرے گی تو وہ پلک جھپکتے ہی دھماکے کی زوردار آواز سے بلاسٹ ہوگا، اس کے ٹکڑے ہوں گے، پھر میں کبھی اپنی امی کو نہیں پا سکوں گا۔ ہیلی کاپٹر ایک لمبا سا موڑ لے کر دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سلائیڈنگ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ماں اور بیٹے کے درمیان زمین اور آسمان کے بیچ ایک دیوار بن گئی تھی۔ ہم ملتے ملتے بھی ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے نہ لگ سکے۔ آپ بھی دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں جوش اور جنون سے لرزتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کر دانت پیستے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر دور ہوتے ہوئے ایک نقطہ بن کر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ماں کے سینے سے لگنا تو دور کی بات ہے، میں ان قدموں کو بھی نہ چھو سکا جن
کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ میں خالی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آسمان میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری امی کو نگل گیا تھا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ جتنا چیخنا چلانا تھا اس سے زیادہ میں حلق پھاڑتا رہا تھا۔ بعض اوقات جوش اور جنون میں آدمی پاگلوں کی طرح چیختا اور گالیاں دیتا ہے، جیسے ماں بہنوں کو اغوا کرنے والے دشمن گالیاں کھا کر یا ہم سے سہم کر ہماری ماں بہنوں کو واپس کر دیں گے۔ ظلم ہمیشہ رلانے کے لیے ہوتا ہے، آنسو پونچھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میری بہن آبی مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میرے اندر آتش فشاں پھٹ کر لاوے کی طرح ابل کر ادھر بہنا شروع ہو گیا جدھر امی کو لے جایا گیا تھا، جبکہ میں زمین پر رہ کر آسمان پر ہیلی کاپٹر کو تیز رفتاری سے دوڑ لگا کر امی کو واپس لانے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے میری امی کو لے جاتے وقت اور ہیلی کاپٹر کے بلند ہوتے وقت کئی فائر کیے تھے۔ صرف ایک گولی بازو کے گوشت کو ذرا سا ادھیڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میرا وہ بازو اور ادھر لباس کا حصہ میرے لہو سے بھیگ رہا تھا۔ مجھے اپنے زخم کا، اپنی تکلیف کا اور لہو کے بہنے کا ذرا احساس نہیں تھا۔ وہ اپنے لہو میں 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کر پالنے والی مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ ایسے وقت جو صدمہ ہوتا ہے وہ دکھ نہیں پہنچاتا، ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اور اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ میں امی کو دنیا کے آخری سرے سے بھی واپس لانے کے لیے کس طرح دشمنوں کی موت بن سکتا ہوں، اس پورے ملک کو آگ لگا سکتا ہوں جہاں انہیں لے جایا گیا ہے۔ آپ بھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھائی جان، ہماری امی کو لے جانے والا راہ کا بہت ہی خطرناک دہشت گرد ہے۔ اس کا نام تابانی ہے۔ میں نے چونک کر آبی کو دیکھا۔ اگرچہ میں نے تابانی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں سنا تھا۔ تمام اخبارات میں یہ مضحکہ خیز خبر شائع ہو چکی تھی کہ ایک مرد ماں بننے والا ہے۔ ایسی انوکھی اور مضحکہ خیز خبر کے باعث مجھے تابانی اور اس سے تعلق رکھنے والے مراد کا نام یاد رہ گیا تھا۔ آبی نے کہا، بھائی جان فوراً کاٹیج میں چلیں، وہاں تابانی نے امی سے کچھ لکھوایا ہے۔ یہ سنتے ہی میں دوڑتا ہوا کاٹیج کی طرف جانے لگا۔ ادھر جا کر میں امیر حمزہ اور راجہ نواز کو امی کے اغوا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک جیب کو ٹٹولا، وہاں موبائل فون نہیں تھا۔ دوسری جیب کو دوسرے ہاتھ سے ٹٹولنا چاہا، تب تکلیف کے احساس سے پتہ چلا کہ میرا ایک بازو زخمی ہے اور میرے لباس کا ایک حصہ لہو سے بھیگتا جا رہا ہے۔ میں کاٹیج کے اندر آیا، تیزی سے چلتا ہوا امی کے بیڈ روم میں پہنچا۔ ان کی میز پر دور ہی سے ایک کاغذ پیپر ویٹ کے نیچے نظر آیا۔ میں نے دوڑ کر قریب پہنچ کر اسے اٹھایا، پھر پڑھا۔ امی نے لکھا تھا، بھائی ہاشم اور بیٹے فرمان، تبانی مجھے یرغمال کے طور پر بھارت لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مراد کو زندہ سلامت بھارت لے کر آؤ گے تو وہاں مجھے زندہ سلامت پاؤ گے۔ اگر مراد کو سزائے موت ہو گئی تو میں بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں ملوں گی، فقط تمہاری بہن، تمہاری ماں آمنہ۔ میں اپنی امی کی تحریر پڑھ کر لرز گیا، غصے سے ہانپنے لگا۔ اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری امی کو بھارت لے گیا ہے، اب میں وہاں جیسے اڑ کر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آبی نے فرسٹ ایڈ کا سامان لا کر کہا، آپ بیٹھ جائیں، مجھے بہتے ہوئے خون کو روکنے دیں، خون کو بہنے دو۔ میں نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے باہر جاتے ہوئے کہا، خون بہنے دو، پہلے امی کو واپس لاؤں گا۔ وہ دوڑتے ہوئے مجھ سے آ کر لپٹ گئی، روتے ہوئے بولی، جب سارا خون بہہ جائے گا آپ زندہ نہیں رہیں گے تو امی کو واپس کیسے لائیں گے؟ آپ کو میری قسم، امی کی قسم، رک جائیں۔ میں ہارے ہوئے جواری کی طرح بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح میری مرہم پٹی کر رہی ہے۔ ایسے وقت جیسے قدرتی طور پر رہنمائی ملی، مجھے اپنے استاد مقتول مراد چنگیزی کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا، غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ جہاں فولادی جسم اور ہتھیار کام نہ آئیں، وہاں صرف ذہانت کام آتی ہے۔ میں کچھ دھیما سا پڑ گیا، کوشش کرنے لگا کہ دشمن کو کچلنے سے پہلے اپنے اندر کے غصے، جوش اور جنون کو کچل دوں۔ اگر ایسے وقت عقل سے کام نہیں لوں گا اور خود کو ہر پہلو سے مضبوط نہیں بناؤں گا اور ایک جنونی کی طرح بھارت کی طرف دوڑتا جاؤں گا تو امی کو زندہ نہیں پاؤں گا۔ اس وقت بھی جب ہیلی کاپٹر میں وہ امی کو لے جا رہا تھا، میں نے زخمی ہو کر گرنے کے باوجود دوسرے ہاتھ سے ریوالور نکال کر ہیلی کاپٹر کی طرف فائر کرنا چاہا تھا۔ وہ میری فائرنگ رینج میں تھا، گولیاں لگتے ہی وہ پرواز کے قابل نہ رہتا، لیکن اس وقت عقل نے یہی سمجھایا تھا کہ ہیلی کاپٹر گرے گا یا بلاسٹ ہوگا تو میری امی کو بھی نقصان پہنچے گا، میں انہیں زندہ نہیں پاؤں گا۔ میں مرہم پٹی ہونے تک اسی طرح ذہانت سے سوچتے ہوئے سب سے بڑے انسانی دشمن غصے کو ختم کرنے اور سنجیدگی سے اقدامات کرنے کے لیے خود کو سمجھاتا رہا۔
آبی نے کہا بھائی جان آپ پہلے انکل ہاشم کو فون کریں، میرا موبائل فون شاید باہر گاڑی میں رہ گیا ہے، تم اسے لے آؤ۔ اس نے اسی کمرے سے امی کا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے مجھے دیا۔ میں نے اسے لے کر کان سے لگایا۔ ہاشم انکل کی آواز سنائی دی، ہیلو باجی، یہ نمبر صرف آپ جانتی ہیں۔ میں فرمان بول رہا ہوں انکل، ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تبانی میری امی کو اغوا کر کے بھارت لے گیا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑنے والے انداز میں بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو فرمان؟ میری بہن کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، یہ کتنی دیر کی بات ہے؟ انکل ویسے تو میں دشمنوں کا خون پی جانا چاہتا ہوں، لیکن غصے میں کوئی قدم اٹھانے سے امی کو وہ مار ڈالیں گے۔ امی جو لکھ کر گئی ہیں پہلے آپ اسے سن لیں۔ ابھی وہ کاغذ اٹھا کر لائی، میں پڑھ کر انہیں سنانے لگا۔ وہ سن کر بولے، تو اس نے اپنے یار کو زندہ سلامت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ میں نے باجی کے حکم سے اس کتیا کو پولیس کی حراست سے فرار کرایا تھا، اب وہ دشمن بن کر اپنی محسنہ کو نقصان پہنچا رہی ہے، میری بہن کو لے گئی ہے۔ اب میں اس کے سامنے اس کے یار مراد کو گولی مار کر باجی کو واپس لاؤں گا۔ میں نے پوچھا، کیا مراد کو جیل سے فرار کرایا جا سکتا ہے؟ میں جان پر کھیل کر اسے رہا کرا سکتا ہوں، مگر کچھ وقت لگے گا۔ پولیس والوں نے بڑی رازداری سے کام لیا ہے، اسے کسی دوسرے شہر کی جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ ایک تو اس جیل کا پتہ چلانا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تابانی کے فرار ہونے کے بعد پولیس والوں نے مراد کے سلسلے میں بڑی سختی کی ہوئی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کی تمام سختیوں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد کوئی جوابی کارروائی کرنی ہوگی، پھر تو ہفتوں اور مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ میں اتنے عرصے تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہوں گا، میں بھارت جاؤں گا۔ بیٹے، ایک تو تابانی کو اپنی توقع سے زیادہ خطرناک عورت یا مرد کہہ لو، دوسری اہم خطرے کی بات یہ ہے کہ وہ رات تنظیم کی پناہ میں ہوگی، ہم نہیں جانتے وہ کس صوبے کے کس شہر میں ہوگی، اور پتہ نہیں اس نے باجی کو کہاں چھپا کر رکھا ہوگا۔ انکل، ایک اندھا بھی لاٹھی ٹیکتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، میں عقل کا اندھا نہیں ہوں۔ شمشیر سنگھ کالیا نے پاکستان کے راستے سمگلنگ کرانے کے لیے یہاں کتنے ہی مجرموں کو خرید رکھا تھا، کیا آپ نے بھارت میں مجرموں کو نہیں خریدا ہے؟ بے شک وہاں کے ہر بڑے شہر میں اور تمام سرحدی چوکیوں پر میرے زیر خرید مجرم بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور کسٹم افسران بھی۔ تم جہاں جاؤ گے تمہیں ان سے ضرورت کی ہر چیز ملے گی، لیکن مراد کو لے جائے بغیر تابانی کے علم میں آؤ گے تو وہ باجی کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ وہ مجھے چہرے سے نہیں پہچانتا، میں وہاں نام بدل کر رہوں گا۔ میں تابانی کو پہچاننے کے لیے اس کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم اس کی تصویر دیکھ لو گے، اس کی جتنی ہسٹری ہمارے علم میں ہے وہ تمہیں بتا دی جائے گی، رات تنظیم کے بارے میں بھی پوری معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ویسے میں حیران ہوں کہ تابانی نے ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے؟ ابی نے کہا، وہ امی سے کہہ رہا تھا کہ شمشیر سنگھ کالیا ضرورت کے وقت رات تنظیم کے کام آتا ہے۔ امی نے اس کالیا کو اپاہج بنانے کے لیے اپنے بیٹے فرمان کو لندن بھیجا تھا۔ ایک تو آپ گاڈ فادر کی حیثیت سے ان کے دشمن ہیں، پھر بھائی جان کو بھی کالیا کا دشمن کہہ کر وہ امی کو یہاں سے لے گیا ہے۔ ہاشم نے مجھ سے کہا، بیٹے، باجی کے بعد تمہیں خطرات سے کھیلنے کی اجازت دینا دانش مندی نہیں ہے، لیکن خود باجی چاہتی رہی ہیں کہ تم خطرات سے کھیلتے رہو۔ تم آبی کو لے کر لاہور کی کوٹھی میں جاؤ، میں آج ہی رات تمہیں 2 آدمیوں کے ساتھ سرحد پار کراؤں گا۔ وہ دونوں بہت چالاک ہیں، بھارت کے تمام علاقوں سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ وہاں تمہارے گائیڈ اور باڈی گارڈ بن کر رہیں گے۔ مجھے بھی اطمینان رہے گا کہ تم وہاں تنہا نہیں ہو۔ ہمارا فون سے رابطہ ختم ہو گیا۔ آبی نے کہا، بھائی جان، آپ کو امی کی خاطر ضرور جانا چاہیے، لیکن آپ زخمی ہیں، خون بہت بہہ چکا ہے۔ میں خون کا ہی حساب کرنے جا رہا ہوں۔ انسانی جسم سے خون نکلتا ہے تو قدرتی طور پر بنتا بھی رہتا ہے۔ مجھے دودھ اور جوس پلاؤ، پھر ہم لاہور چلیں گے۔ وہ فریج سے پھل اور دودھ نکالنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے فون کے ذریعے حمزہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہا، رابطہ نہیں ہوا، انہوں نے فون بند کر رکھا تھا۔ یوں فون کو بند رکھنے میں بھی کوئی مصلحت ہوگی؟ دراصل یہ وہی وقت تھا جب حمزہ صاحب نے ایک بینک میں کاشف اکبر اور دردانہ بیگم سے ملاقات کی تھی، ان کا اعتماد حاصل کر کے ان کے اس محل میں گئے تھے جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ایسے وقت وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے موبائل فون سے کوئی انہیں حمزہ کا نام لے کر مخاطب کرے، اسی لیے انہوں نے فون بند کر رکھا تھا۔ آبی میرے لیے پھل اور دودھ لے کر آئی، میں نے انہیں کھاتے پیتے ہوئے راجہ نواز سے رابطہ کیا، پھر اپنا نام بتا کر اپنی امی کے متعلق بتایا۔
اس نے کہا فرمان ایک ماں کو اغوا کیا جائے تو یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن تمہیں برداشت بھی کرنا ہوگا اور پریشانیوں کو پس پشت رکھ کر یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری امی کو یرغمال بنانے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ تبانی اپنے مراد کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہم سیاست کو بہت دور تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرتے ہیں۔ تبانی بھی یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے مراد کو حاصل کرنے کی خاطر راہ والے تمہاری امی کو یرغمال بنانے کے لیے اسے ہیلی کاپٹر وغیرہ کی سہولتیں فراہم کر چکے ہیں۔ ذرا غور کرو، راہ جیسی تنظیم میں مراد جیسے ایک مہرے کی کیا اہمیت ہوگی؟ پلیز وضاحت کریں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ راہ اور موساد جیسی تنظیموں میں ابتری پھیلانے کے لیے انڈر گراؤنڈ کارکنوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تبانی اور مراد سے زیادہ اس انڈر ورلڈ مافیا شمشیر سنگھ کی اہمیت ہے، راجا نے بتایا۔ وہ راہ کے اور بھارتی حکومت کے بہت سے راز جانتا ہے اور انڈر گراؤنڈ رہ کر بھارت کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تم نے اسے اپاہج بنا دیا ہے، تمہاری امی اسے پھر سے چلنے پھرنے کے قابل بنا سکتی ہیں، اسی لیے تبانی کے عشقیہ جذبات سے فائدہ اٹھا کر تمہاری امی کو وہاں لے جایا گیا ہے۔ میں نے کہا، بخدا میں نے اتنی دور تک نہیں سوچا تھا۔ میں نے دور تک سوچنے کی بات بتائی، اب گہرائی تک سوچنے کی بات کہنے سے پہلے کیا تم سے امید رکھوں کہ تم صرف اپنی ماں کے بیٹے بننے کے لیے نہیں، پاکستان کی ہر ماں کے بیٹے بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم صرف ایک ماں کی جان ہارنے سے اپنا حوصلہ نہیں ہارو گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں جو اس وقت حمزہ تم سے کہتا۔ یہ ہماری قسم ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ماتم نہیں، جہاد کریں گے۔ میں نے بھی حمزہ کے ساتھ رہ کر قسم کھائی ہے۔ تو پھر سنو، تمہاری امی عالمی شہرت کی حامل ہیں۔ راہ یا بھارت حکومت یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ پاکستان کی ایک عالمی شہرت یافتہ لیڈی ڈاکٹر کو اغوا کر کے بھارت لے جایا گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کالیا کا علاج ہونے تک انہیں کہیں چھپا کر زندہ رکھا جائے گا، اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جائے گا۔ یہ ایسی بات تھی کہ میرے دماغ میں آندھی سی چلنے لگی۔ میں نے خود کو ایک تنکے کی طرح اڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا امیر حمزہ اور راجہ نواز کی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پہلے تھیں۔ کیا ان کے دماغوں میں بھی آندیاں نہیں چلتی ہوں گی؟ کیا وہ میری طرح تنکے بن کر اڑ جاتے ہیں یا فولادی چٹانوں کی طرح سیاسی طوفانوں سے لڑتے جا رہے ہیں؟ راجہ نواز نے پوچھا، کیا تم پر سکتہ طاری ہو گیا؟ نہیں، میں آپ کے اور حمزہ صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا میں آپ لوگوں کی طرح فولاد نہیں بن سکتا؟ شاباش فرمان، تمہیں اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی حمزہ نے ساتھ رکھا ہے۔ اب تمہیں یہ حوصلہ رکھنا ہے کہ کالیا کا آپریشن پیچیدہ ہوگا، کم از کم 2-3 ماہ کا عرصہ لگے گا، اور یہ عرصہ کم ہونے کے باوجود حوصلہ مندوں کے لیے بہت ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ عرصہ میرے لیے بہت ہے۔ حمزہ ایک جگہ مصروف ہے، اس کا موبائل آن ہوگا تو میں اسے تمام حالات بتاؤں گا۔ ہم کوئی ٹھوس پلاننگ کریں گے۔ میں نے اپنے موبائل کے علاوہ امی کے موبائل اور لاہور کی کوٹھی کے نمبر بتائے، پھر رابطہ ختم کر دیا۔ اب بھی اپنی اٹیچی میں ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنی جسمانی قوت اور حوصلوں کی بلندیوں پر صرف اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست، بدلتے ہوئے ملکی حالات اور اپنے آزمودہ سیاستدانوں کے تمام ہتھ کنڈوں کو، خفیہ ایجنسیوں کو اور آس پاس کے جغرافیائی حالات کو بیک وقت ذہن میں رکھ کر حمزہ صاحب اور راجہ نواز کی طرح دور تک گہرائی سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ ان کی طرح عمل کرنے والوں میں ایک میرا اضافہ ہوا تھا۔ آج ہم 3 ہیں تو کل 3 لاکھ اور 3 کروڑ پاکستانی ایسے ہو سکتے ہیں۔ میرے اندر امی کے لیے تڑپ تھی، مگر میں خود کو پتھر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میں نے ابی کی اٹیچی اٹھا کر کہا، آؤ چلیں۔ بھائی جان، آپ کا ایک ہاتھ زخمی ہے، آپ کار کیسے ڈرائیو کریں گے؟ آپ مجھے اجازت دیں، میں ڈرائیو کر سکتی ہوں۔ ویسے تو میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، مگر تمہیں ایکٹیو بنانا چاہتا ہوں۔ کم آن، تم گاڑی چلاؤ۔ وہ اندرونی دروازے لاک کر رہی تھی، پھر ہم کاٹیج کے باہر برآمدے میں آ کر رک گئے۔ پولیس کی گاڑیوں سے مسلح سپاہی اترتے ہوئے ہمارے کاٹیج کی چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ آبی نے ایک موٹر سائیکل سے اترنے والے جوان کو دیکھ کر کہا، بھائی جان، یہ صبح بھی آیا تھا، اس کا نام جمشید ہے، یہ انٹیلیجنس کا ایک افسر ہے۔ جمشید نے ایک پولیس وین کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ میں ریوالور نکال کر کہا، ہم صحیح وقت پر آئے ہیں، دیر ہوتی تو فرار ہو جاتے۔ وہ آبی کی اٹیچی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟
جمشید نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا، ڈاکٹر آمنہ خاتون اور تابانی کہاں ہیں؟ میں نے کہا، پولیس ہمیشہ دیر سے پہنچتی ہے، مگر پولیس کو کیا الزام دوں؟ مقدر نے مجھے بھی دیر سے یہاں پہنچایا ہے۔ میں لیڈی ڈاکٹر آمنہ خاتون کا بیٹا فرمان علی ہوں۔ میری یہ بہن آبی ہے۔ تبانی میری امی کو گن پوائنٹ پر یہاں سے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں نے جیب سے امی کی تحریر نکال کر اسے دی۔ وہ اسے پڑھنے لگا۔ پھر میں نے شرٹ کے بٹن کھول کر اپنا زخمی بازو دکھاتے ہوئے کہا، اگر مجھے یہ گولی نہ لگتی تو میں اس ہیلی کاپٹر تک پہنچ جاتا۔ وہ ذلیل نہ مرد ہے نہ عورت کہلانا پسند کرتا ہے۔ میں اسے امی کو لے جانے کا موقع نہ دیتا۔ میں اور آبی اسے امی کے اغوا کے بارے میں تمام تفصیلات بتانے لگے۔ جمشید ہماری باتیں سنتا ہوا 2 پولیس افسران کے ساتھ کاٹیج کے اندر آ گیا۔ آبی دروازہ کھول رہی تھی۔ وہ پورے کاٹیج کو اندر سے دیکھنے کے بعد بولا، تمہاری والدہ عالمی سطح پر جتنی مشہور اور معزز ہیں، قانون کی نظروں میں اتنی ہی مشکوک ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ تابانی کو جہاں بھی چھپا کر رکھا ہے اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ میری امی نے اسے نہیں چھپایا تھا۔ لاہور کی ایک کوٹھی میں تابانی بالوں کی وگ لگا کر عورت بن کر رہتا تھا اور ڈینی نام کا شخص اس کا نمائشی شوہر بنا ہوا تھا۔ کل رات تابانی نے ڈینی کو قتل کر دیا۔ ہم نے تفتیش کی۔ آس پاس کی کوٹھی والوں نے اس عورت کا جو حلیہ بتایا وہ تابانی کی طرح تھا۔ جب تابانی کی تصویر دکھائی گئی تو شناخت ہو گئی۔ آس پاس کی کوٹھی والوں نے تصدیق کی۔ پھر یہ بھی بیان دیا کہ لیڈی ڈاکٹر آمنہ خاتون وہاں 2 بار آ چکی ہیں۔ میں نے کہا، کوئی ڈاکٹر سوچ سمجھ کر کسی مجرم کے گھر نہیں جاتا۔ یہ بات پولیس کے ریکارڈ میں ہے کہ تمہاری والدہ تابانی اور مراد کی حمایت کرتی تھیں۔ انہوں نے تابانی کو پولیس کسٹڈی سے فرار ہونے میں مدد کی تھی۔ تم نے یہ جو تحریر دی ہے اس میں انہوں نے گاڈ فادر ہاشم کو مخاطب کر کے ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ تابانی کو فرار ہونے کے لیے ہاشم کی طرف سے وہ فلائنگ کائٹ فراہم کی گئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، ایک تو وہ میری امی کو یرغمال بنا کر لے گیا ہے، اس پر آپ میری امی کو ہی الزام دے رہے ہیں۔ مجرموں کو پناہ دینے والے ایسے ہی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک پولیس افسر نے کہا، ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو اور وہاں تحریری بیان دو۔ اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ 2 سپاہیوں نے میری تلاشی لی۔ ایک ریوالور برآمد ہوا۔ آفیسر نے پوچھا، اس کا لائسنس ہے؟ میں کراچی میں چھوڑ آیا ہوں۔ آبی کی اٹیچی کی تلاشی لی گئی۔ اسی وقت میرے موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ میں نے اسے آن کیا۔ جمشید نے فوراً ہی اسے میرے ہاتھ سے لے کر کہا، سوری، اسے تفتیش کا ایک حصہ سمجھو۔ اس نے فون کو کان سے لگایا، پھر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے حمزہ نے تعجب سے پوچھا، جمشید تم بول رہے ہو؟ جمشید نے بھی حیرانی سے پوچھا، بھائی جان آپ نے ڈاکٹر آمنہ کے بیٹے کو فون کیا ہے؟ ہاں، فرمان کہاں ہے؟ میرے سامنے ہے۔ ہم اس سے تحریری بیان لینے کے لیے تھانے لے جا رہے ہیں۔ ایک مجرم تابانی نے لاہور میں ایک شخص کا مرڈر کیا ہے اور ڈاکٹر آمنہ کو یہاں سے بھارت لے گیا ہے۔ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے۔ بیان لینے کے لیے فرمان کو تھانے کیوں لے جا رہے ہو؟ تابانی کے فرار میں ڈاکٹر آمنہ ملوث رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک تحریر میں انڈر ورلڈ کے ایک گاڈ فادر ہاشم کو مخاطب کیا ہے۔ اسے اطلاع دی ہے کہ تابانی مراد کو حاصل کرنے کے لیے انہیں یرغمال بنا کر لے جا رہا ہے۔ کیا اس سے ڈاکٹر آمنہ کی مظلومیت ظاہر نہیں ہوتی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ عالمی سطح کے خطرناک مجرم بھی احسان مند ہو کر ڈاکٹر آمنہ خاتون کو فون کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ زخمی مجرموں کی جان بچانے، ان کا علاج کرنے کے لیے قانون سے لڑتی ہیں۔ جی ہاں، یہ تو جانتا ہوں، لیکن کوئی بحث نہ کرو۔ جس طرح تم مجھے بھائی جان کہتے ہو، اسی طرح میں ڈاکٹر آمنہ کو باجی کہتا ہوں۔ وہ قابل احترام ہستی ہیں۔ ان کا بیٹا فرمان میرا دست راست ہے۔ اگر اس سے بیان لینا ضروری ہے تو تھانے نہ لے جاؤ۔ وہ جہاں ہے وہیں بیان لو۔ اسے پولیس کی بے مقصد کارروائیوں میں نہ الجھاؤ۔ اسے فون دو۔ اس نے مجھے فون دیا۔ میں نے ان کی آواز سن کر کہا، حمزہ صاحب، اتنی دیر سے آپ بول رہے تھے؟ ہاں، مجھے راجہ نواز نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور یہ جمشید میرا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، یہ تمہیں تھانے نہیں لے جائے گا، وہیں بیان لے گا۔ ان لوگوں سے نمٹنے کے بعد مجھے فون کرو۔ فون پر ہماری گفتگو کے دوران میں جمشید نے پولیس کے دونوں افسران کو سمجھا دیا تھا۔ انہوں نے کاٹیج کے اندر رسمی سا بیان لیا، پھر تمام سپاہیوں کے ساتھ چلے گئے۔ جمشید نے جانے سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بھائی جان کے دست راست ہیں۔
یہ ایسا معاملہ تھا کہ میں نے پولیس والوں کی طرح سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ مجھ سے جو گستاخی ہوئی ہے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے گستاخی نہیں کی ہے، بلکہ مہربانی کی ہے، پولیس والوں سے جان چھڑا دی ہے۔ اس بات پر ہم سب ہنسنے لگے۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر چلا گیا۔ آبی نے کاٹیج کو باہر سے لاک کیا، پھر ہم کار میں بیٹھ کر لاہور جانے لگے۔ وہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں نے موبائل کے ذریعے حمزہ صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا جمشید چلا گیا؟ جی ہاں، میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ لاہور والی کوٹھی میں جا رہا ہوں۔ تمہیں راجہ نے بتایا ہے کہ تقریباً 2 ماہ تک تمہاری امی کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے۔ میں آج رات بھارت جا رہا ہوں۔ ہاشم انکل اس سلسلے میں انتظامات کر رہے ہیں۔ ماں کے لیے تو تمہیں جانا ہی ہوگا، لیکن تمہیں راہ تنظیم سے پوری طرح واقفیت رکھنی چاہیے۔ انکل تمام معلومات فراہم کریں گے۔ میرے ساتھ 2 گائیڈز رہیں گے، لیکن میں مقتول استاد مراد چنگیزی اور آپ کے اصولوں پر عمل کرتا رہوں گا۔ میں ان 2 گائیڈز تو کیا، اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ سب کی سنا کرو، مگر اپنی ذہانت، تجربات اور حاضر دماغی سے کام لیا کرو۔ یہ سمجھا کرو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کال کرو گے میں تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ شکریہ حمزہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کو پکاروں گا اور آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ کیا تمہاری چھوٹی بہن تنہا رہے گی؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری انکل پر ہے۔ کوٹھی کے باہر مسلح گارڈز رہا کریں گے۔ ماشاءاللہ میری بہن بھی بڑے حوصلے والی ہے۔ انہوں نے پھر رابطہ کرنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ ابی نے کہا، بھائی جان یہ حمزہ صاحب کون ہیں؟ میں نے کہا، ویسے تو عام پاکستانی ہیں، لیکن عام پاکستانیوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہیں۔ ہمہ وقت ملک دشمن عناصر کی سرگرمیوں سے باخبر رہتے ہیں۔ ان کی جاں باز سراغ رسانی کے لیے ایسی تمام جگہ موجود رہتے ہیں جہاں دشمن ہماری ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ پھر تو جاں بازوں کی بہت بڑی فوج ہوگی۔ ان کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ پاکستان میں کوئی ملازمت کرتا ہو یا کوئی کاروبار کر رہا ہو، وہ 8 یا 10 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتا۔ صحت مندی کے لیے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ سونے والے بے پرواہ اور غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، فضول تفریحات میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ جاپان ایک ایسا مثالی ملک ہے جہاں پوری قوم صرف وقت کے مطابق سوتی ہے، باقی 18 گھنٹے کام کرتی ہے۔ ان کی تیار کردہ مصنوعات سپر پاور امریکہ کی مصنوعات پر حاوی ہو گئی ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کا مقابلہ سپر پاور سے نہیں، بلکہ اپنے ہی ملک کے کرپٹ سیاست دانوں سے ہے۔ ملک کا سیاسی نظام بہتر ہوگا تو ہماری قوم کے لیے خود بہتری کے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ میری بہن، تمہارا سوال ہے کہ جاں بازوں کی فوج کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں۔ جاں باز کا مطلب ہے جان کی بازی لگانے والا۔ جو جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ صلے میں ملک کی سلامتی اور بقا چاہتے ہیں۔ وہ تنخواہ نہیں مانگتے، ظالم سیاستدانوں کے سر مانگتے ہیں۔ اپنا فاضل وقت خواہ مخواہ تفریحات میں نہیں گزارتے۔ وہ حمزہ صاحب اور راجہ نواز جیسے محبان وطن سے فاضل اوقات میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ ٹریننگ حاصل کرنے کا کوئی اسکول نہیں ہے۔ وہ عملی طور پر ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور یوں تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں کہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والے سیاستدانوں سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ ابھی ہم زرخرید سیاستدانوں کے قدم اکھاڑ نہیں پائے ہیں، لیکن یہ سمجھا چکے ہیں کہ پاکستانی عوام ترنے والا نہیں ہے، لوہے کے چنے ہیں۔ ہمیں چبانے والوں کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔